پیش کی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہے جنت کا نظارہ، ماں باپ کی خدمت ہے جنت کا نظارہ، ان کے قدموں تلے ہے رب کا سہارا، جو جھک گیا والدین کے ادب سے وہی بلند ہوا دنیا میں نصیب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کے حقوق۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے، آئینہ پوس اور ظلمت رات کی زبان پہنچ جائے گی۔ صدر محترم علماء حفاظ کرام اور نرورا پیٹے کے باشندوں، ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں۔ یہ ماں ہی کی ممتا جو بچوں کو شفقت سے پالتی ہے، وہ ان کے لیے ہر قسم کی مصیبتیں اٹھاتی ہے، وہ انہیں پال پوس کر جوان کرتی ہے۔ بچوں کی ذرا سی تکلیف ماں باپ کو پریشان کر دیتی ہے۔ ماں باپ اپنی تکلیف سے بے پرواہ ہو کے بچوں کی صحت اور تندرستی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ بچے رونے لگے تو ماں باپ بےتاب ہو جاتے ہیں۔ غرض ماں باپ ہی بچوں کے لیے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ باپ بھی بچوں کے دکھ درد کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی پرورش و تربیت میں برابر کا ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور نرورا پیٹے کے باشندوں، غرض ماں باپ جس محبت اور محنت سے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، وہ انہیں اس بات کی پوری تاکید دلاتے ہیں کہ ان کی پوری اطاعت اور خدمت گزاری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد پر ماں باپ کے حسنات کا تذکرہ قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے، اور پھر اولاد کو اس امر کی، اس حکم کی ہدایت کی ہے کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے انسانوں کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کر دی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے تھک تھک کر اسے پیٹ میں رکھا اور 2 برس کے بعد اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مانے۔ اور میری محفل میں شامل ہونے والوں، کان کھول کر سنو، اپنی دل کی گہرائیوں سے سنو۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ انسان سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کا، اور خاص کر کے ماں کا حق پہچانے، ان کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی خدمت گزاری کرے، اور اس حد تک کرے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سب سے پہلے ہے۔ پھر فرمایا، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کیا جائے، ان کے لیے اپنا مال خرچ کیا جائے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک رکھا جائے، ان کے ساتھ عزیزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے۔ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے کبھی بھی تنگی اور ترسی اور چڑپن سے بات نہ کی جائے، اور نہ انہیں کبھی جھڑکا جائے۔ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ سامعین کرام، ارے اور نرورا پیٹے کے لوگوں، سن لو، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں فرمایا، ہم نے انسانوں کو ماں باپ سے بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ ساتھ فرمایا، ماں باپ سے نیک سلوک کرنا۔ تیسری جگہ ساتھ فرمایا، کہہ دو جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہو ماں باپ پر کرو اور رشتےداروں پر خرچ کرو۔ چوتھی جگہ ساتھ فرمایا، ماں باپ میں سے ایک یا پھر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو خیال رہے انہیں اس تک نہ کہنا اور نہ انہیں کبھی جھڑکنا۔ پانچویں جگہ ساتھ فرمایا، ان کے سامنے شفقت سے، نرمی سے، ان کی ساری عاجزی کے ساتھ جھکے رہنا۔ چھٹی جگہ ساتھ فرمایا، اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ تجھ سے اس بات پر اڑے کہ ہر اس چیز کو صدیق مان جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا کے معاملات میں ان کا دستور کے مطابق ساتھ دے۔ جلسہ میں شریک ہونے والے لوگوں، ان آیت قرآنی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ تجھ سے کوئی ایسے امر یعنی ایسے کام کا حکم دے جو اسلام میں باطل قرار دیا ہو، مثال کے طور پر بتوں کی پوجا پاٹ کرنا، تو ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی سب سے پہلے ہے۔ صدر زیرکار اور سامعین کرام، یہ بھی فرمایا کہ اولاد کو ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے اے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا۔ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ قابل غور و فکر کرنے جیسا ہے۔ آپ کی ماں اسلام نہیں لائی، چنانچہ وہ اپنے بیٹے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اسلام میں روگردہ لینے کی یعنی اسلام سے منہ پھیر لینے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے یعنی ناپسند آنے والے الفاظ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ماں سے تو کچھ نہ کہا مگر روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پورا معاملہ کہہ سنایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ میری ماں کے حق میں دعا فرمائیے کہ وہ اسلام لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول نے عرض کیا کہ میرے پاس دولت ہے مگر میرا باپ غریب ہے۔ ارشاد ہوا کہ تم اور تمہاری دولت دونوں ماں باپ کے ہو، تو اے لوگوں سنو، ماں باپ کا حق ایسا ہے کہ ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے موت کے بعد بھی اولاد پر حق باقی رہتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ میرے ماں باپ وفات پا چکے ہیں، کیا ان کا کوئی حق ابھی بھی مجھ پر باقی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابھی کئی قسم کی حقوق کی ادائیگی تمہارے ذمہ ہے۔ مثلاً ہمیشہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ زندگی میں انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہو اور کسی وجہ سے پورا نہ کر سکے ہو تو تم اسے پورا کرو۔ ماں باپ کے دوستوں کی بھی عزت کرو اور ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، شفیق بھائی کی طرف سے جو گدے والے ہیں ان کی طرف سے تمام بچوں کو 500 روپے